الرحمن الرحیم درس 16 گفتگو 16 چیپٹر میں گفتگو جو ہے یہ چند لفظ کے بارے میں. چند کا مطلب ہے کتنا. تو یہ چند کو کچھ ایڈیمز میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کتنے سال کے ہو فارسی میں ہوتا ہے چند سالے تھے. بول چال میں چند سالے تھے اور رسمی فارسی میں چند سالات است، یعنی how old are you، کتنے سال کے ہو. سام اور رضا کے درمیان گفتگو ہے. سام پوچھتا ہے چند سالت است. رضا کہتا ہے من 26 سالم است، میں 26 سال کا ہوں. تو چند سالت است، تم کتنے سال کے ہو. من 21 سالم است، میں 21 سال کا ہوں. نکتے میں بتایا جا رہا ہے کہ چند سالت است کیونکہ بول چال میں استعمال نہیں ہوتا ہے تو اینڈ میں زیر لگائیں گے جو کہ ہا کے صورت میں دکھائے گا. چند سالت است بول چال میں ہوگا چند سالے تھے، کتنے سال کے ہو، چند سالے تھے. اب ایک دفعہ اور ہم ڈائلاگ کو پڑھتے ہیں بول چال والے انداز میں. چند سالے تھے، من 26 سالہ میں. تو چند سالے تھے، من 21 سالہ میں. 21 سالہ میں، 26 سالہ میں. بس وہ است کو ہٹا کے سالم کے اینڈ میں ایک زیر لگانا ہے. سالہ میں، 26 سالہ میں. 26 سالم است بول چال میں 26 سالہ میں. بہت ہی آسان چیپٹر ہے. اس چیپٹر میں جے والے الفاظ جو کہ انگلش کی جی والے جے کے ساتھ جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ بھی فارسی میں جے کے صورت میں پڑھتے ہیں. اور آج زال والے الفاظ پڑھیں گے. مثلا انگلش کا لفظ ہے جیلی. جیلی کو فارسی میں کہتے ہیں جیلے. جو ہم انگلش میں جو جیلی ہے اردو میں بھی ہم جیلی کہتے ہیں، فارسی میں جیلے. انگلش میں جیکٹ کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم جیکٹ ہی انگلش کا لیا گیا ہے تو فارسی میں اسی جیکٹ کو کہتے ہیں جاکٹ. جاکٹ، جیلے، جاکٹ. جاکت یا جاکت دونوں کا استعمال ہوتا ہے. این جاکت برادرم است. این جاکت زیبا است. این ژله خیلی خوشمزه است. اور الفاظ جو ژ کے ساتھ بنتے ہیں ماژیک. ماژیک یعنی مارکرز. این ماژیک آبی هست، اون ماژیک قرمزه. این ماژیک آبیه، اون ماژیک قرمزه. بیلژیک. بیلجک ایک ملک کا نام ہے جو فارسی میں بیلژیک ہوتا ہے. رنگ بیج، اس کلر کو بیج کلر کہتے ہیں. من رنگ بیج رو دوست دارم، مجھے یہ کلر پسند ہے. بیلژیک ایک کشور زیباست. بیلژیک ایک خوبصورت ملک ہے. من 5 تا ماژیک رنگی دارم، میرے پاس 5 کلرڈ مارکرز ہیں. اردو میں ہم اژدہا کہتے ہیں. اسٹوریز میں اگر آپ لوگوں نے اردو اسٹوریز سنے ہیں، اژدہا کا لفظ آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ کے قرینہ ذہنی بنتا ہوگا. اژدہا جو کہ ازدہا بھی کہتے ہیں لیکن وہ ز نہیں ہے بلکہ ژ ہے. اژدہا، اژدہا. مثلا کشور چین یا کشور ژاپن کشور اژدہا است. ان کے جو سمبل ہوتا ہے چائنا میں، جاپان میں اژدہا. موژے، آنکھوں کے پلکوں کو موژے کہتے ہیں. البتہ پھیل فارسی میں موژے کے اوپر والے حصے کو، جب ہم آئز کو بند کرتے ہیں تو اوپر والے حصے، اسکن والے حصے کو پھیل کہتے ہیں اور یہ آئی لیشز والے حصے کو موژے کہتے ہیں فارسی میں. موژه یعنی آی لشز. این موژه ها زیبا هستند، یا مثلا این دختر موژه های زیبایی دارد. اس بچی کے خوبصورت پلکیں ہیں. آئی لشز خوبصورت ہے. دیژ، قلعہ کو دیژ کہتے ہیں. قلعے یا دیژ، البتہ قلعہ سے زیادہ بڑا اور دیواریں جو اونچے اونچے ہوتے ہیں اس کو دیژ کہا جاتا ہے. خب این دژ در شهر یزد وجود دارد. مثلا اس طرح ہم دژ کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں. اگلے پیج میں آپ ژ والے الفاظ لکھنے کی پریکٹس کر لیں. ان الفاظ کو لکھیں.
مجھے کس طرح لکھا جاتا ہے. نیکسٹ پیج میں زال والے الفاظ ہے. زال کے ساتھ کون سے الفاظ بنتے ہیں فارسی میں؟ ذرات، پچھلے چیپٹرز میں بھی آیا ہے. ذرات یعنی مکئی، یعنی کارن کو کہتے ہیں ذرات. ذربین، ذربین، خوردہ بین کہتے ہیں ہم اردو میں. دیکھیے بین، می بینم والے فعل کا جو بن ہے ریشے یہ مضارع ہے حال، بین دونوں میں تکرار ہوتا ہے. اردو میں خوردہ بین، فارسی میں ذربین. ذربین، ذربین. این ذربین است. در درس فیزیک از ذربین استفاده می شود. فزکس چیپٹر میں ذربین کا ہم استعمال کرتے ہیں. خب غذا، اردو میں بھی ہم غذا کہتے ہیں، فارسی میں غذا. غذا، این غذای خوشمزه است. این یک غذای ایرانی است. خورشت قیمه، خورشت قیمه با برنج زعفرانی و تهدیگ و سبزی خوردن، این یک غذای خوشمزه است. آذربایجان، کشور آذربایجان ہم اردو میں بھی ملکوں کا نام وہی ہے جو فارسی میں اور سارے جگہ ایک جیسے ادا ہوتے ہیں. آذربایجان، کشور آذربایجان یک کشور وسیع و زیبا است. کاغذ، اردو میں بھی ہم کاغذ ہی بولتے ہیں. کاغذ، کاغذ، کاغذ. اینها کاغذهای سفید هستند. کاغذ سفید یعنی نہیں لکھا ہوا پیج. کاغذهای آچہار، A4 پیپر. گذرنامه، پاسپورٹ کو کہتے ہیں. گذرنامه، گذرنامه. این گذرنامه من است. یہ میرا پاسپورٹ ہے. این گذرنامه برادرم است. یہ میرے بھائی کا پاسپورٹ ہے. آذر، ایرانی ایک مہینے کا نام ہے. آذر، جو کہ خزاں کے موسم کے 3 مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. آذر، مہر، ماہ آبان و ماہ آذر، تیسرا مہینہ ہے خزان کا، آخری مہینہ خزان کا آذر. اگلے پیج میں یہ زال والے الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کر لے. اور جو فعل ہے اس چیپٹر میں پوشیدن یعنی پہننا، پوشید یعنی اس نے پہنا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے تو ماضی کا لفظ بن جائے گا پوشید. او پوشید، او لباس پوشید، اس نے کپڑے پہنے. یا مثلا نام کے ساتھ احمد ژاکت سبز پوشید، احمد نے گرین جیکٹ پہنا. پوشید، پہنا. اس کا بن مضارع یعنی مضارع کا روٹ ورب، اصلی حروف بن مضارع کا کیا ہے؟ حال کا، پریزنٹ کا پھوش ہے. غور کرے پاسٹ میں پوشید ہے اور پریزنٹ میں پھوش ہے. پریزنٹ کے لیے، حال کے لیے جو کہ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شروع میں می لگتا ہے اور آخر میں شناسے لگتے ہیں. من می پوشم، من لباس سرخ می پوشم. من روسری آبی می پوشم، میں بلو کلر کا اسکارف پہنتی ہوں. تو لباس قرمز می پوشی، تم ریڈ کلر کے کپڑے پہنتے ہو. او کفش زرد می پوشد، وہ یلو کلر کا جوتا پہنتا ہے. می پوشد، پہنتا ہے یا پہنتی ہے. سارا کفش سیاہ می پوشد، سارا بلیک جوتے پہنتی ہے. سارا کفش سیاہ می پوشد، وہ کفش سیاہ می پوشد، وہ کالے جوتے پہنتی ہے. ما لباس مشکی می پوشیم، مشکی وہی سیاہ، دونوں کا مطلب ہے بلیک. ما لباس مشکی می پوشیم، ہم بلیک کپڑے پہنتے ہیں. شما چادر سفید می پوشید، آپ وائٹ چادر پہنتے ہیں. آنها کلاه قهوه‌ای می پوشند، وہ لوگ براؤن کلاه یعنی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ لوگ براؤن ٹوپی پہنتے. من می پوشم، تو می پوشی، او می پوشد،
ما می پوشیم، شما می پوشید، آنها می پوشند، میں پہنتی ہوں، تم پہنتی ہو، وہ پہنتا ہے، ہم سب پہنتے ہیں، آپ سب پہنتے ہیں اور وہ سب پہنتے ہیں۔ اس طرح آپ پوشیدن کے ساتھ ماضی اور مضارع کے جملے بنا سکتے ہیں۔ دستور یعنی گرامر، گرامر میں دیکھیے چاند کے ساتھ کیسے جملے بنتے ہیں فارسی میں۔ چند سالت است یعنی کتنے سال کے ہو، 19 سالم است 19 سال کی ہوں، چند سالے تھے 19 سالمے، بول چال میں است کو ہٹا کے پچھلے والے لفظ کے آخر میں زیر لگائیں گے۔ چند سالے تھے، how old are you، مثلا 25 سالمے 25 سال کی ہوں۔ دوسرا کیا پوچھ سکتے ہیں چاند کے ساتھ؟ گھڑی کے بارے میں، ٹائم پوچھ سکتے ہیں۔ ساعت چند است، بول چال میں ساعت چنده، ساعت یک است 1 بجے ہیں، ساعت یک ہے، ساعت چنده، ساعت یک ہے، کتنے بجے ہیں، what's the time، ٹائم کیا ہوا ہے، 1 بجے ہیں۔ دن کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں چند سے، یعنی کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، امروز چند شنبه است، آج کون سا دن ہے، امروز یعنی آج، امروز چند شنبه است، آج کون سا دن ہے، امروز شنبه است، آج سیٹرڈے ہے، آج ہفتہ ہے، امروز شنبه است۔ اور اس کے ساتھ شنبے، یک شنبے، دو شنبے، سه شنبے، چهار شنبے، پنج شنبے اور جمعے کر کے ایران کے فارسی کے 7 دنوں کے نام بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ خب سوال ہے امروز چند شنبه است، امروز دوشنبه است، آج کون سا دن ہے، آج منڈے ہے، آج پیر ہے۔ ساعت چند است، ساعت 2 است، ٹائم کیا ہوا ہے، کتنے بجے ہیں، 2 بجے ہے، ساعت 2 است۔ اب اگر ایج پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ چند سالت است، یا بول چال میں چند سالے تھے، 35 سالم است، 35 سالمے، 35 سال کی ہوں یا 35 سال کا ہوں۔ اس طرح ہم ایج پوچھ سکتے ہیں، ٹائم پوچھ سکتے ہیں اور دن پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پیج میں ژ اور زال کے ساتھ جو الفاظ ہے ان کو زیر زبر پیش اور واولز کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، جو کہ آپ لوگ کے لیے بہت آسان ہے۔ اردو بولنے والے تو انہی الفاظ سے ہی جملے بناتے ہیں۔ اگلا ہے ژاکٹ، کاغذ، غذا، ژله، آذر، اس طرح الفاظ کے 2 حصوں کو ملا کے ایک لفظ بنتے ہیں۔ اگلے پیج میں دیکھیے ژاپن، جاپان ملک کو فارسی میں کہتے ہیں ژاپن، شروع میں ژ لگانا ہے۔ جو انگلش میں جے کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ جے، پرشین میں اگر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو ژ کے ساتھ لکھیں گے، جیسے جیکٹ ہوگا ژاکٹ، جیلی ہوگا ژیلے اور جاپان ہوگا ژاپن، ژاپن۔ یہ رول یاد رکھے، انگلش کے الفاظ جو جے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں فارسی میں ژ کے ساتھ، ژالہ باری والے ژ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور جیل، جیل جو بالوں پہ لگاتے ہیں، دیکھیں یہ بھی جی کے ساتھ، جے کے ساتھ یا جی کے ساتھ جو الفاظ ہے اس کو ژ کے ساتھ لکھتے ہیں فارسی میں، جیل، دیکھیں جیل، جیل جو بال پہ لگاتے ہیں فارسی میں جیل ہوتا ہے، جیل لگانا ہے۔ اب آخر میں بھی الفاظ یہ ژ کے الفاظ آ سکتے ہیں، جیسے گاراج، گیریج، انگلش کا لفظ ہے نا یہ بھی، گیریج کو فارسی میں گاراج کہتے ہیں، جہاں گاڑیاں ہوتی ہیں گاراج۔ مساج، یہ بھی انگلش کا لفظ ہے، مساج جو جے کے ساتھ ہے فارسی میں مساج، مساج ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ٹیکس ہے، اس ٹیکس میں ژ والے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، دیکھیں مژدے و ژالے، 2 بہنوں کا نام ہے مژدے اور ژالے، آخر کا ہا کو اے کی صورت میں پڑھیں گے۔ مژدے و ژالے خواهر هستند، مژدہ اور ژالہ بہنیں ہیں۔ آنها دوست دارند به کشورهای بسیاری سفر کنند،
وہ پسند کرتے ہیں، آنها دوست دارند یعنی وہ چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ به کشورهای بسیاری، بسیار یعنی بہت سارے، کشور یعنی ملک، به کشورهای بسیاری یعنی بہت سارے ملکوں کی طرف سفر کنند، سفر کرے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کو سفر کرے، بہت سارے ملک میں سفر کرے. سال گذشته یعنی پچھلے سال، گذشتہ سال، به ژاپن، آذربایجان و آرژانتین سفر کردند. پچھلے سال، گزشتہ سال وہ جاپان، آذربائیجان اور ارجنٹینا سفر کر چکے ہیں. آنها زبان ترکی آذری را بلد هستند. بلد هستند یعنی آتی ہے. دیکھیں زبان کے لیے بلد یوز ہوتا ہے فارسی میں. من زبان فارسی بلدم یعنی مجھے زبان فارسی آتی ہے. تو زبان اردو بلدی یعنی تمہیں زبان اردو آتی ہے. بلدم، بلدی، بلد است یا بلده، اس طرح ہم بلد کا گردان کر سکتے ہیں، یعنی مجھے آتی ہے، تمہیں آتی ہے، اس کو آتی ہے. خب اس میں جملہ کیا بنتا ہے؟ آنها زبان ترکی آذری را بلد هستند. وہ لوگ کو ترکی آذری، کیونکہ ایک ترکی ایران میں بھی جو تبریز اور آذربائیجان جو ایران کا حصہ ہے اس میں بھی ترکی بولی جاتی ہے، اور ترکی آذری جو ترکی ملک میں ترکی بولی جاتی ہے وہ بھی اس کو بھی ترکی کہتے ہیں. آذربائیجان والے ترکی بھی کو بھی ترکی کہتے ہیں. تو ترکی آذری والا ترکی کو ان کو آتی ہے. آنها زبان ترکی آذری را بلد هستند و در آذربایجان به این زبان صحبت میکنند. اور آذربائیجان میں ترکی آذری زبان میں بات کرتے ہیں. ان دونوں کو آذری ترکی آتی ہے اور آذربائیجان میں آذری ترکی میں بات کرتے ہیں. صحبت می کردن یعنی بات کرتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس ہے. در آذربایجان به این زبان یعنی به زبان ترکی آذری صحبت می کردن یعنی بات کرتے تھے. ژاله دوست دارد امسال به بلژیک سفر کند. ژاله پسند کرتی ہے یا چاہتی ہے کہ اس سال یعنی جاری سال بلژیک سفر کرے. ژاله دوست دارد امسال یعنی اس سال this year بلژیک کو سفر کرے. زیرا یکی از دوستان او در بلژیک زندگی می کند، کیونکہ اس کی ایک فرینڈ بلژیک میں رہتی ہے. زیرا یکی از دوستان او در بلژیک زندگی می کند، کیونکہ اس کی ایک فرینڈ، یکی از دوستان او یعنی اس کے دوستوں میں سے ایک فرینڈ در بلژیک زندگی می کند، بلژیک میں رہتی ہے. اس ٹیکسٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ لے اور اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے چینج کر کے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرے. موفق و پیروز باشید عزیزانم. خدا نگهدار.